اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ تو حضرت لقمان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں وہ چل رہی ہیں۔ اب اگلی نصیحت انہوں نے کیا کی اپنے بیٹے کو، اس نصیحت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 5 کو کہ وہ اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 19 سورہ لقمان۔ سب سے پہلے ہم طریقے کے مطابق اس آیت کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ اس آیت شریفہ کے 2 حصے کریں گے، آغاز سے وقت تک یعنی کہ وقصد سے لے کر صوتک تک، جی اور اس کے بعد انا سے لے کر لصوت الحمیر تک۔ جی پھر پہلے حصے کی طرف جب ہم چلیں گے تو یہ پھر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، وقصد سے لے کے مشیق، جی اور دوسرا حصہ وغزز سے صوتک تک۔ پہلے حصے کے کلمات کا تجزیہ شروع کرتے ہیں۔ اس حصے میں ایک فعل ہے جی اقصد، یہ کیونکہ ہم واو کے بغیر پڑھ رہے ہیں اس لیے اقصد پڑھا ہے جس کو ہم نے، اسما، مشی اور کاف کی ضمیر، اور 2 حروف واو اور فی۔ اب چلتے ہیں کلمات کے الگ الگ تجزیے کی طرف۔ سب سے پہلے واو جو کہ حرف عاطفہ ہے اور معنی ہے اور اقصد، فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر 7واں صیغہ۔ اس کے جو حروف مادہ ہیں وہ قاف، صاد اور دال ہے۔ باب زود سے ہے ثلاثی مجرد میں۔ فعلا یا فعلو کے وزن پہ قصدا یقصد، مصدر ہے قصدن، افعل کے وزن پہ اقصد اس کا امر بنتا ہے، معلوم اور لازم ہے اور مبنی علی السکون۔ اب اگر ہم امر کے صیغے کی طرف چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل امر مضارع سے بنتا ہے اور حاضر کی صیغوں سے بنتا ہے، تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ مضارع کو اخف کریں گے یعنی لام الفعل کو ساکن کر دیں گے اور نون کو حذف کرتے ہیں دوسرے صیغوں میں۔ یہاں تقصدوں سے اقصد بنائیں گے تو اس میں کس طرح سے ہوگا کہ پہلے حرف مضارع کو گرا دیں گے اور اس کی جگہ حمزہ لے آئیں گے یعنی متحرک الف۔ مادے کا پہلا حرف جو کہ فاول فعل ہے، فا کلمہ ہے، وہ ساکن ہے اس لیے حمزہ لانا ضروری ہے۔ لام الفعل کو مجزوم کریں گے یعنی اخف کر دیں گے، اور عین الفعل کی جو حرکت ہے اس کے مطابق حرکت ہم الف کو دیں گے، یہ حمزہ بن جائے گا۔ تو اس طرح سے تقصدوں سے اقصد بنے گا۔ جی یہاں ایک بات ضرور یاد رکھنے کی ہے، اہم ترین، جو کہ بعض دفعہ ہم بھول سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر عین الفعل پر ضمہ ہو تو حمزہ پر ضمہ آئے گا، اور اگر عین الفعل پر کسرہ یا فتح ہو تو حمزہ پر کسرہ آئے گا۔ جی یہ ایک اوور آل رول ہے جو ہر جگہ اپلائی ہوگا۔ فاعل انتا ضمیر مستتر ہے، اس کے جو ہمیں لغوی معنی ملتے ہیں وہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا یا چیز کا اوسط اور درمیان ہے۔ اگر آیت کے مطابق دیکھیں تو میانہ روی اختیار کر، تو میانہ روی اختیار کر۔ اگلا کلمہ ہے فی، حرف ہے، حرف جارہ اور مبنی علی السکون ہے میں۔ مشیق کی طرف چلتے ہیں تو یہ 2 کلمات ہیں، مشی اور کاف۔ مشی جو ہے وہ اس میں اسم ہے اور مصدر ہے مفرد مذکر، اور معنی ہے اس کے قصد اور ارادے سے چلنا یعنی تیزی اور ہلکا چلنے کے درمیان درمیان۔ کاف کی ضمیر ہے، ضمیر متصل مجرور اسم سے ملی ہوئی، واحد مذکر حاضر، اپنا یا اپنی کے معنی میں۔ ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ وقصد واو عاطفہ ہے، اس کے بعد فعل امر آ رہا ہے اور اس میں فاعل اس کے ساتھ ہے۔ فی مشیق، مشیقہ میں مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی، اور یہ مرکب اضافی فی حرف جارہ کے ساتھ مجرور ہوا ہے۔ طریقے کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو فی مشیقہ مرکب اضافی مجرور ہے حرف جارہ فی کے ساتھ، اور یہ مرکب جاری بنا کاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے محلاً مجرور ہے، یہاں پہ یہ یاد رہے۔ یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل اقصد کے، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب متعلق موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں۔ فعل اقصد اپنے فاعل انت کی ضمیر اور متعلق مفعول بواسطہ کے ساتھ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، اور یہ واو عطف سے عطف ہو رہا ہے پچھلی آیت پر جو خود عطف ہے اس سے ما قبل آیت پر یعنی آیت 17۔ جملوں کے اعراب کی طرف اگر چلیں گے تو اس جملے کا عطف آیت نمبر 18 پر ہے جس کا خود عطف ہو رہا ہے آیت نمبر 17 پر یعنی یا بنیا والی آیت پر۔ وہاں پر جواب ندا ہے، جواب ندا کا محلی اعراب نہیں ہوتا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، اس لیے اس جملے کا بھی محلی اعراب نہیں ہوگا۔
اور اگر ہم پچھلی آیت کو جملہ مستانفہ لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ جملہ لا محل لہا اعراب یعنی کوئی اعراب نہیں ہوگا. ترجمہ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. یہاں اس حصے کا اختتام ہوا. اب استاد محترم اگر کچھ فرمائیں اس کے بارے میں تو بہت اچھا رہے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا انالیسز ہو گیا. بس اس میں ایک دو چیزیں میں آپ سے کلیئر کروانا چاہوں گا اپنے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہماری اعراب القرآن کی ٹرمینالوجی سے واقف جی, نہیں ہے. معلوم سے مراد یہ ہے کہ اس کا فائل ہمیں معلوم ہو, ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ لازم جی تھی. لازم اگر جی لازم سے مراد یہ ہے کہ فائل کی حد تک بات مکمل ہو جائے, اس فعل سے متعلق جو بات ہے وہ فائل کی حد تک مکمل ہو جائے اور جی مفعول کو نہ چاہے. ٹھیک ہے لیکن جو متعدی فعل ہوتے ہیں اس کے مقابل وہ مفعول کو بھی چاہتے ہیں. اگر مفعول کی بات وہاں نہیں ہوگی تو بات مکمل نہیں ہوگی, جی فعل سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ مراد ہے لازم سے. جی لازم اور متعدی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جی. اور ایک ٹرمینالوجی آپ نے استعمال کی تھی مبنی بر سکون یا مبنی بر فتحہ یا مبنی بر ضمہ, اس کو بھی ذرا جی واضح کر دیں. جی, اگر ایک کلمہ مبنی ہے لیکن وہاں پر ہمیں جزم نظر آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہم ہے اس کو مبنی علی سکون کہیں گے. ٹھیک ہے مبنی ہے لیکن وہاں فتح نظر آ رہا ہے تو صحیح. پھر ہم اس کو مبنی بر فتح کہیں اور گے. اگر ضمہ ہو پیش ہو تو پھر اسے مبنی بر ضمہ تو کہا پھر جاتا ہے. اسی طرح جی اچھا یہ بالکل, مبنی جو بھی آپ کنڈیشن. مبنی کسے کہتے ہیں آپ یہ بھی بتا دیں ذرا. مبنی وہ حرف ہے جو عامل کے آنے سے اپنے مبنی وہ کلمہ ہے جی جو عامل کے آنے سے جو آخری حرف ہمیں اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے ظاہراً وہاں پہ ہوں حرکت میں تبدیلی نہ پیش آئے. یعنی ایک ٹھیک ہے عامل آیا اس نے کوئی تبدیلی کی اور وہاں پہ حرکت بدل گئی. کبھی ہمیں زبر نظر آتا ہے یعنی فتح, کبھی ہمیں ضمہ نظر آتا ہے یعنی صحیح. جس کو ہم پیش کہتے ہیں, اسی طرح ہمیں کسرہ نظر آتا ہے جس کو ہم زیر کہتے ہیں اردو میں. لیکن بعض دفعہ ہمیں ایسے کلمات نظر آتے ہیں جہاں عامل تو آ رہے ہیں لیکن تبدیلی کوئی واقع نہیں ہو رہی. یہ جی مبنی کلمات. اچھا, اب یہاں پر ایک نیا لفظ آ گیا عامل. عامل سے مراد کیا ہے؟ اگر عربی زبان میں ہم دیکھیں تو اب یہ ایک بہت لمبی بات ہو جائے گی استاد, میں نہیں اس میں نہیں جانا نہیں چاہ رہی. نہیں بالکل جائیں مختصراً, کیونکہ یہ بار بار چیزیں استعمال ہوں گی نا, تو ایک دفعہ آج جی کلیئر ہو جائیں گی تو آئندہ کے لیے اسٹوڈنٹس کو پریشانی نہیں ہوگی درست انشاءاللہ. درست ہے. عربی زبان میں بہت سارے عوامل پائے جاتے ہیں. یعنی ایسا ہے کہ مثلاً میں نے آ کے کسی چیز کو دھکا دیا اور ظاہر ہے وہ چیز اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی. اب یہ حرکت ہمیں نظر آئے گی تو ہم یہ کہیں گے یہ حرکت جو اس میں واقع ہوئی ہے یہ کسی کے دھکا دینے سے, طاقت لگانے سے واقع ہوئی ہے. وہ تبدیلی ہمیں نظر بھی آئی. ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں لیکن اس کی حرکت ہمیں سامنے نظر نہیں آتی, وہ شکل نظر نہیں آتی. زبان میں بھی اسی طرح عربی زبان میں بہت سارے کلمات ایسے ہیں, بہت سارے عوامل ہیں جو چیزیں آ کر وہاں عمل کرتی ہیں اور وہ ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے. مثلاً جیسے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا اور آگے بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ اگر لم آتا ہے تو مضارع میں تبدیلی کر رہا ہے, مثلاً اس کو جزم دے رہا ہے. اب کیوں یہ جزم آیا؟ بلا وجہ میں نہیں آیا. لم کا کلمہ آیا, وہاں پہ وہ حرف آیا, اس نے ایک تبدیلی کی, یہ ہے عامل. جی ماشاءاللہ. اب اس تو عامل نے ایک تو وہ عامل آیا تو یعنی اس نے عمل کیا, وہ عمل ہمیں نظر آیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر عامل ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں وہاں کلمات میں, آیات میں, جملوں میں, لیکن آگے کوئی تبدیلی نہیں کرتے. تو اس ٹھیک. صورت میں پھر وہاں پہ ہمیں تبدیلی نظر بھی نہیں آئے گی. اب ایک عامل آتا ہے لیکن آگے ایک ایسا مبنی حرف ہے جو تبدیلی نہیں دکھائے گا, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مبنی ہے. عامل آیا لیکن اس نے ظاہراً کوئی تبدیلی نہیں شو کی. یہ ہے عامل. جیسے میں نے ایک ایگزامپل لم کی دی, اس طرح کے بہت سارے عوامل ہیں. یعنی میں یہ پڑھ چکی ہوں, استاد اس کی انشاءاللہ تائید کریں گے کہ 100 عوامل ہیں عربی میں. جی 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 تو اب یہ بات ظاہر اگر 100, میں اس لیے یہ بات کر رہی تھی کہ میں مثلا اس چیز کو نہیں سمجھا رہی کیونکہ ہو سکتا ہے جب میں نے شروع میں یہ بات پڑھی تھی تو میں بھی گھبرا گئی تھی کہ 100 عوامل مطلب ہم اس کو کیسے یاد کریں گے اور کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان جب ان چیزوں پہ دھیان لگاتا ہے تو پھر آسان تر ہوتی چلی جاتی ہیں. خدا کا کلام ہے, انشاءاللہ آسانی پیدا ہوگی. جی ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. تو گویا جس طرح آپ نے جزاک ایگزامپل دی ہے ایک حرف جازم لم کے ذریعے, تو گویا لم ایک عامل ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو فعل مضارع اس کے بعد جی اخف یا مضموم ہو کے آیا وہ معمول ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. درست, تو بالکل درست. اگر وہاں پر فعل مضارع کی جگہ پر ماضی کا لفظ ہوتا تو ظاہر بات ہے اس میں تبدیلی نہیں آنی تھی, لہٰذا ماضی کو پھر گرامر والوں نے مبنی کہہ دیا. مبنی کا ہے, ٹھیک ہو درست گیا. درست اور مضارع کو بالکل گرامر والے جو ہے وہ مورب کہتے ہیں.
ایسے ہی ہے نا. مورب کہتے ہیں. ہاں یہ میں نے آپ سے بالکل تفصیل اس لیے چاہی ہے کہ ہم نے جب اپنا کورس کیا تھا نا لسان القرآن تو اس میں ہم نے جی اعراب کو صرف اور صرف اسم کے ساتھ مخصوص رکھا تھا. درست ہم نے اعراب سمجھا ہی اسم کے ذریعے تھا. ہم نے یہ بات کی تھی جی کہ اسم کا آخر بدلتا ہے. ٹھیک, درست ہم نے ان چیزوں کو چھیڑا ہی نہیں تھا کہ مضارع کا آخر بھی بدلتا ہے اس وقت. ہم نے ان چیزوں کو چھیڑا ہی نہیں تھا کہ ماضی کا آخر بدلتا ہی نہیں ہے. ہم نے اس چیز درست ہے. کو چھیڑا ہی نہیں تھا کہ حروف کا آخر بدلتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن گرامر والے جی چونکہ ایک کلمہ کی بات کرتے ہیں لہٰذا وہ پھر ہر لفظ کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ لفظ اسم ہو, فعل ہو یا حرف ہو. لیکن الحمدللہ اب یہ باتیں ہم کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی, لیکن اگر شروع میں کرتے تو شاید آپ کے لیے اعراب سمجھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا. تو الحمدللہ ہم نے ایک محدود پیمانے سے اعراب کو سمجھنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی باتیں بھی الحمدللہ سمجھ آ گئی ہوں گی. جی ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. لے جی اب آپ اگلے حصے کی طرف چلیں, جی پہلے جملے کے. پہلے حصے کا دوسرا حصہ یہ ہے وغزوز سے لے کے من صوتک تک. جی اس میں پھر کلمات کی طرف چلتے ہیں. اس حصے میں ایک فعل اغزوز ہے. یہ میں اغزوز جو کہہ رہی ہوں اس کا ایک وجہ ہے وہی کہ ہم نے واو کو یہاں پہ ابھی اس وقت ہٹا کے بات کی ہے. جی دو اسما ہیں صوت اور کاف کی ضمیر, جی اور دو حروف واو اور من ہیں. جی پھر کلمات کی طرف چلتے ہیں. واو حرف عاطفہ, جی معنی اور. جی پھر ہم چلتے ہیں اب یہ ایک اہم فعل ہے وغزوز. فعل امر واحد مذکر حاضر, اور اس کے جو حروف مادہ ہیں وہ غین ضاد ہیں. غیر صحیح افعال میں یہ مضاف ہے. جی یہ چیزیں بھی جو ہم مضاف اور ناقص اور مثال کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں تو ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں, آسانی ہو جاتی ہے. جی غززہ یغززو سے غزہ یغزو بنا ہے. مصدر اس کا غزن ہے. یہاں پہ مضاف کا قاعدہ لاگو ہوا ہے, اور یہاں غززہ میں فا کلمہ جو ہے وہ غین ہے, زود جو ہے پہلا زود وہ عین ہے اور دوسرا لام ہے. یعنی کہ عین الفعل اور لام الفعل ایک ہی حرف ہیں. ان کو مثلین کہتے ہیں. عین کلمہ جو ہے مثل اول ہے اور لام کلمہ مثل ثانی ہے. طریقہ یہ ہے کہ مثل اول کو ساکن کریں گے, یعنی غزہ سے جب ہم اس کو اگر پڑھیں تو کچھ یوں پڑھا جائے گا غزہ. یہاں پہ البتہ تشدید نہیں, یعنی غزہ نہیں پڑھیں گے اس وقت ہم. ساکن کرنے کے جو طریقے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یا تو جو ہم ساکن کر رہے ہیں اس کی حرکت کو ما قبل کو منتقل کریں گے اگرچہ وہ ساکن ہو. اگر وہ ساکن نہیں ہے تو پھر زبردستی مثل اول کو ساکن کریں گے, یعنی حرکت کو ختم کریں گے. اب ہم مثلین کا ادغام کریں گے. یاد رہے کہ مثلین مطلب مثل اول اور مثل ثانی, عین اور لام کلمہ ہے. تو یہ بن جائے گا غزہ. اب اگر مضارع کی طرف چلیں تو یہاں پہ مثل اول کو ساکن کریں گے اور اس کی حرکت کو ما قبل منتقل کریں گے, یعنی یغزو سے یغزو, اور مثلین کا ادغام ہو کے یغزو بن جائے گا. اب جو یہاں پہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو استعمال ہوا ہے وہ اغزز ہوا ہے, یعنی وغزز. تو ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم امر بناتے ہیں تو مضارع حاضر سے بناتے ہیں. تغززو سے ہم حرف مضارع کو ہٹائیں گے, یعنی تا کو ہٹا دیں گے. یہاں پہ میں اس جگہ کی بات کر رہی ہوں. آغاز میں حمزہ لائیں گے اور لام الفعل کو ساکن کریں گے. اب جو مسئلہ رہ گیا وہ یہ کہ حمزہ پہ یعنی متحرک الف پہ حرکت کون سی آئے گی. اب یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ عین الفعل کے مطابق حرکت لگائیں گے. یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عین الفعل پہ ضمہ ہے تو یہ اغزوز بن جائے گا. تو نہایت آسانی کے ساتھ ہم نے یہ جو امر کی حالت ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے وہ بنا لی ہے. جی ماشاءاللہ. اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ یہیں پر کر دوں, کیونکہ جی آپ نے 2 فعل امر بنائے ہیں تو اس حوالے سے کچھ اسٹوڈینٹس جو ہمارے طریقہ کار سے واقف ہیں ان جی کے لیے تھوڑی سی اس میں تبدیلی شاید آپ کے انالیسس کی وجہ سے آئی ہو. تھوڑا سا آسان یہ اس طرح مزید ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے آپ جو سیکھا ہے اس کو مضموم کر دیں, یعنی اخف کر دیں. جب آپ اخف کر دیں گے تو وہ تغزز بن جائے گا. ٹھیک ہے, تغزز بننے کے بعد اب آپ علامت مضارع ہٹائیں گے تو اب پڑھا نہیں جائے گا, تو اس کے لیے حمزۃ الوصل شروع میں لگائیں گے اور حمزۃ الوصل کی حرکت ساتھ ہی دیکھتے ہوئے ان کلمہ کی پیش لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا اوزوس. بالکل ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہو گیا. بالکل تو یہ درست. ذرا ایزی ہو جائے گا کہ پہلے مضموم کر دیں, ٹھیک ہے,
پھر علامت مضارع جی ہٹائیں تاکہ حمزۃ الوصل اسی وقت اپنی حرکت کے ساتھ لگ جائے. بالکل ٹھیک ہے استاد, جی بالکل درست. اگلے کلمے پہ چلتے ہیں جو کہ من ہے, حرف جی جارہ ہے, می سے کے معنی میں. جی آخری جو ہمیں کلمہ ملتا ہے وہ صوتک ہے. اس میں صوت جو ہے وہ اسم ہے, جی مفرد مذکر, آواز یعنی واحد ہے. یہاں پر ٹھیک ہے. کاف کی ضمیر ہے, ضمیر متصل مجرور, مفرد مذکر تمہارا یا ویسے ظاہر ہے یہ کاف کیونکہ اس پہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ مذکر کے لیے, تو تمہارا کے معنی لیں گے. جی بلکہ تیرا ترکیب کریں تو زیادہ اچھا ہوگا, اس میں جمع تیرا, کا جو ہے نا کانسیپٹ وہ بھی کلیئر ہو جائے گا, یعنی جی جمع مراد نہیں ہے یہاں پہ. درست. تیرا کے معنی یہاں پر کاف کی ضمیر کے لیے. ترکیب, اب ہم چلتے ہیں جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ صوتک جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے مل کر مرکب اضافی ہے. اور پھر ہے من کا کلمہ جو کہ یعنی یہ مجرور ہو رہا ہے حرف جارہ سے. یہاں یاد رہے کہ کاف کی جو ضمیر ہے وہ مجرور ہے. جی یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل اعوذ کے ظرف لغو. دوبارہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, یہ فعل اپنے فاعل انتا کی ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کے عطف ہے آیت کے پچھلے ٹکڑے پہ, یعنی پہلا ٹکڑا جو ہم نے پڑھا, جس کا ٹھیک. عطف اس سے پہلے آیت 17 پہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. جملے کا اعراب کچھ یوں بنے گا کہ یہ حصہ اپنے سے پچھلے ٹکڑے پر عطف ہے جس کا خود محلی اعراب نہیں ہے, اس لیے جی اس حصے کا بھی یعنی اس جملے کا محلی اعراب نہیں ہوگا, لا محل لہا اعراب. ترجمہ, اور تو اپنی آواز کو پست رکھ. جی ماشاء اللہ. اچھا اس میں بس ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ غدہ یا غدو جو ہے اس کا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے اور من کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر جی جی اگر من نہ ہوتا تو بھی جملہ صحیح تھا, یعنی وغدد صوتا کا, اور من لگ بالکل گیا تو پھر وغدد من صوتی کا بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی درست. ماشاء اللہ. تو جی استاد پھر ہم اس کو زائدہ کہہ سکتے ہیں من کو, نہیں یعنی زائدہ اگر نہیں, نہ ہوتا. زائدہ نہیں زائدہ نہیں کہیں گے ہم. زائدہ ہوں حروف ہوتے ہیں جو ایکچولی آتے ہی نہیں ہے, یعنی یہاں پر تو ہوں پاسبلٹی ہے نا کہ اس کا مفعول بھی من کے ساتھ آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. زائدہ اس صورت میں کہیں گے کہ آتا ہی نہیں ہے من کے ساتھ, لیکن پھر بھی صحیح. من لگا ہوا ہے, پھر ہم کہیں گے یہاں پر من زائدہ ہے. ہوں اگر آتا درست. ہو اور نہ آتا ہو, دونوں پاسبلٹیز ہوں, تو پھر ہم زائدہ نہیں کہیں گے. اب ہم چلتے ہیں تیسرا حصہ, یعنی تیسرا حصہ آیت کا, اور وقف کے بعد ظاہر ہے ایک ہی حصہ بنتا ہے. یہ ہے انا سے لے کر لصوت الحمیر تک. اس حصے کا کلماتی تجزیہ کرتے ہیں تو یہاں فعل کوئی نہیں ہے. 4 اسماء ہیں, انکرا, اسوات, صوت اور الحمیر, اور 2 حروف انا اور لام. حروف کلمات کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے انا جو کہ حرف مشبہ بالفعل ہے. اس کی ایک سب سے اہم بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کے اعرابی تبدیلی کرتا ہے, یعنی اس کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اور ایک اور چیز جو شروع میں شاید ایک اسٹوڈنٹ کو کلک کرے وہ یہ کہ مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں. تو اس کی ذیل میں ایک بحث مجھے ملی ہے, اگر استاد اجازت دیں تو اس کو کریں گے, ورنہ اس کو چھوڑ دیں گے. اور جملہ جب یہ داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہے وہ اس کا یعنی انا کا اسم کہلاتا ہے, ہر مشبہ بالفعل میں اسی طرح ہے, اور خبر ان کی خبر کہلاتی ہے. تاکہ انا جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے. ایک اور چیز جو مجھے ایک بحث اس میں ملی کہ ان کی خبر کو نہ تو ان حروف پر یعنی ان پہ خود پہ اور نہ ان کے اسما پر مقدم کرنا جائز ہے. البتہ صرف ایک ایکسیپشن ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر خبر جار مجرور یا ظرف تو پھر یہ جائز ہو جائے گی. مثلا انا فی الدار زیدن, اس کے جو معنی ہیں وہ بے شک, یقیناً, یعنی ہم کسی بات پہ زور دینا چاہتے ہیں تو پھر انا کا استعمال ہوتا ہے. انکرا, انکرا اسم ہے نکرا مصدر سے, اور مفرد مذکر, سب سے بری, زیادہ بری, اور یہ یہاں پر انا کا اسم ہے. جی یہ سیکھا بتا دیں کون سا ہے, الاسوات, کیا ہے یہ ذرا اس پہ تاکہ واضح ہو جائے گی. یہ انکرا کیا ہے, جی ماضی افلا کے وزن پہ استاد ماضی ہو سکتا ہے. یہ اسم ہے استاد, اچھا اس میں اگر کوئی اس میں آپ سے اسٹوڈنٹ, تفضیل ہے. جی جی, اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ سے جی سوال کرے کہ یہ افلا کے وزن پہ جس طرح انزلہ ہے, انکرا بھی اسی طرح وزن پہ ہے, تو یہ فعل ماضی کیوں نہیں ہے, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ کیونکہ استاد یہ فعل کا معنی نہیں دے رہا, نہیں نہیں یعنی نہیں فعل میں نہیں, میں آپ کو ایک بتاؤں, کام. اس جی کا آسان جواب یہ ہے کہ انا جو ہے ہمیشہ اسم پہ داخل ہوتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہاں جی, بالکل بالکل. معذرت میں اس کو دہرا دیتی ہوں. ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ انا جو ہے وہ ہمیشہ اسم پہ داخل ہوتا ہے, جی جی, تو اس لیے جو ہے انکرا اسم ہے. اس میں, بالکل اور درست ہے. اسم بھی اسم جو ہے وہ ہے
اسم تفضیل جیسا آپ نے کہا, ٹھیک ہے اسم تفضیل ہے جی. جی. اور اسم معنی تفضیل جو کا ہمیں یہاں پر ملتے ہیں جی اسم تفضیل کا یہاں پر مختصر سا آپ استعمال بھی بتائیں گے کہ اسم تفضیل کا استعمال کتنے طریقے سے ہو سکتا ہے عربی عبارت میں؟ استاد یہ میرے ذہن میں نہیں, آپ فرمائیے تو چلے میں اس کو دہرا وہ دوں گی پھر تاکہ جی میں ابھی پہلے بیان کر دوں تاکہ وہ جی یہیں پر جو ہے کلک کر جائے. جی جی اسم تفضیل جو ہے اس کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے جی. ایک اس کا استعمال ہوتا ہے حرف جر من کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا, جیسے ہم کہتے ہیں زید اطول من امرن, زید اطول من امرن, زید امر سے زیادہ لمبا ہے, تو من کے ساتھ استعمال ہو گیا اس کا. ایک استعمال ہوتا ہے اس کا صفت کے طور پر, یعنی موصوف اس سے پہلے ہوگا, کلیئر, جیسے میں کہوں زید الاطول, زید الاطول, تو اب وہاں پر اطول لفظ جو ہے وہ زید کی صفت بن کر استعمال ہو رہا ہے. تیسرا استعمال اسم تفضیل کا ہوتا ہے اضافت میں, جیسا کہ یہاں پر ہو رہا ہے انکر الاسواتی, ٹھیک ہے. تو اسی ایگزامپل کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم کہیں گے اطول الناسی, ٹھیک. اس میں جو 2 صورتیں ہیں, اضافت والی اور صفت والی, یعنی مرکب توصیفی میں استعمال ہو رہا ہے یا مرکب اضافی میں استعمال ہو رہا ہے. مرکب توصیفی میں استعمال ہوگا تو صفت بن کر آئے گا, مرکب اضافی میں استعمال ہوگا تو مضاف بن کر آئے گا, یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. ان دونوں صورتوں میں یہ سپرلیٹو ڈگری کا مفہوم دیتا ہے, اور جی من کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا استعمال, اس وقت یہ کمپیریٹیو ڈگری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے میں نے جب ترجمہ کیا نا آپ کے سامنے کہ زید امر سے زیادہ لمبا ہے, تو اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے صرف امر سے اور کسی سے نہیں ہو رہا, ٹھیک ہو گیا. اور زید الاطول جب میں نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے لمبا زید, یعنی سب سے لمبا ہے وہ. اور اطول الطلابی کہہ لیں یا اطول الناسی کہہ لیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ تمام لوگوں میں سب سے لمبا, تمام طلباء میں سب سے لمبا. تو 3 طریقے سے اسم تفضیل کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اسم تفضیل کا استعمال جو ہے اضافت والے طریقے سے ہوا ہے, انکر الاسواتی, یعنی آوازوں میں سب سے بری آواز, ٹھیک ہو گیا. اس لیے اس کا ترجمہ جی اس طرح کیا جائے گا. امید ہے بات کلیئر ہوگی جی سب کے لیے جی انشاءاللہ. بالکل 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 استاد, جزاک اللہ استاد. اب اگلا کلمہ ہے اسوات, جو کہ جیسے ابھی ہم نے صوت پڑھا ہے, یہ اسی کی جم ہے, ماشاءاللہ. تو اس کا واحد صوت ہو گیا, اور یہ جم مکسر ہے مذکر, آوازیں جی مکسر, جم مکسر. جی مکسر ہوگا تو اسم الفاعل کا صیغہ بن جائے گا, جی توڑنے والا, مکسر توڑنے والا. مکسر کہیں گے تو ٹوٹا ہوا ترجمہ ہوگا. درست ہے سر جی. لام, اب لام کی ایک چھوٹی سی بحث ہے جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ لام مزحلقہ ہے. جی انا کے اسم اور خبر پہ تاکید کے لیے آتا ہے. جب یہ دونوں ساتھ آئیں گے یعنی انا اور لام, تو کیونکہ انا جو ہے وہ شروع میں آئے گا, ہمیشہ ابتدا کو چاہتا ہے, اس لیے یہ مزحلقہ یا لام تاکید کہلائے گا, یعنی ڈسپلیس نام. صوت, صوت جو ہے وہ مفرد مذکر, وہی بات جو ہم کر چکے ہیں, آواز. الحمیر, حمر سے ہے, اور جم مکسر, مکسر مکسر جی مکسر لکھ لوں, اور مذکر گدھا. جی ترکیب جو ہے وہ لصوت الحمیر مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنے. ٹھیک ہے یہاں صوت جو ہے وہ خبر ہے جو کہ مرفوع ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے انکر الاسوات مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی, انکرا جو ہے وہ انا کا اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. انا اپنے اسم منصوب اور خبر مرفوع کے ساتھ جملہ اسمیہ ہوا. ماشاءاللہ. جملے کے اعراب کی طرف چلیں گے تو جملہ تعلیلیہ ہے, یعنی ایسا جملہ کہ جو اپنے سے پہلے والے جملوں کی وجہ یا علت بیان کرے, جی اور یہ جو ان جملوں میں آتا ہے جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا, لا محلہ لہا اعراب. ترجمہ, بلا شبہ آوازوں میں سے سب سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے. ایک نقطہ جو ہمیں علماء کی بحث میں ملا وہ کچھ اس طرح ہے کہ کلمہ صوت جو ہے واحد شکل میں آیا ہے, ٹھیک اور ہے. ایک جماعت کی طرف مضاف ہو رہا ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مصدر ہے,
اور ٹھیک ہے، مصدر جو ہے وہ کثرت کا بدل بن جاتا ہے. یعنی یوں نہیں کہا کہ گدھوں کی آوازیں، بلکہ صحیح، گدھوں کی آواز یعنی صوت کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک. تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی بحث ہمیں ملی تھی، تو ہم نے سوچا کہ شیئر کریں. نہیں نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا ہو یہاں گیا جی. اب اس آیت کا پورا اتھینٹک ترجمہ بھی آپ ہی کر دیں. استاد میرے پاس اس کا مکمل باہر لے کے میرے پاس جو موجود ہے میں وہ کر دیتی ہوں. اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اور تو اپنی آواز کو پست رکھ، بلا شبہ آوازوں میں سب سے بری یقیناً گدھوں کی آواز. جی ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. جی رول نمبر 3 سے میں درخواست کروں گا کہ اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ کریں. جی پلیز. آیت مبارکہ کا ترجمہ: وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور یہ اپنی ایک چال منٹ میں. ایک منٹ ایک منٹ، یہ آپ نے جو من میں نون کو پڑھا ہے یہ آپ نے اخفا کیا ہے، ادغام کیا، کیا کیا؟ ذرا تھوڑا سا اس کو واضح کر دیں. مجھے لگا ہے جیسے آپ واؤ کی آواز مجھے سنائی دی ہے تھوڑی سی. سر اخفا کر رہے ہیں یہاں پہ. اخفا کر رہے ہیں ماشاء اللہ. جی جی جی. اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ، اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھ. ماشاء اللہ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جی بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے. تو ترجمہ بھی آ گیا. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ سے میں ڈسکس کر لوں، ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے. یہ اخفا بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ اخفا کیا ہوتا ہے تجوید کے اعتبار سے. سر اخفا جو ہے یہ نون جو ہے ساکن، یعنی کہ نون ساکن ہو، ان پہ تنوین ہو، اور اس کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف ہیں. اچھا اچھا اگر ان کے بعد وہ حروف آ جائیں تو وہاں پہ اخفا کیا جاتا ہے. اچھا. اخفا اور غنہ اس میں کوئی فرق ہے؟ جی سر، غنہ میں جو ہے اس کی آواز، یعنی کہ ناک کی، سر مجھے اب وہ ڈیٹیل بتانی نہیں آ رہی اس کا. جی جی کوئی بات نہیں، جتنا کہ ہم سب سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو جو کچھ معلوم ہے آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ. جی جی سر، غنہ میں پوری جو ہے نون کی آواز وہ شو ہوتی ہے، جبکہ اخفا میں جو نون کی آواز ہے وہ ہاف شو ہوتی ہے، ساری نہیں شو ہوتی. چلیں کچھ ہاتھ مزید کھڑے ہو رہے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. سر جی شاید مجھے ایک تو نظر آ رہا ہے رول نمبر 5 ان کا ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے انالیسس کر دیا تو ہم ذرا دوسروں کو موقع دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی غنہ ہوتا ہے پوری طرح سے آواز کو ناک میں لے جا کر گھمانا، اور اخفا ہوتا ہے آواز کو ناک پہ لے جا کر ٹھہرانا، ایک الف کے اتنا. دونوں کی آوازیں آپ صرف یہاں پر ان دونوں کو کلیئر کر دیں گی پڑھ کے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے کلیئر ہو جائے گا. جی انا اور انکرا آپ نے یہ بس 2 لفظ بولنے ہیں. جی ماشاءاللہ. ان انکرا مجھے تو ایک جیسی لگ رہی ہیں ویسے. لگ تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے، مگر غنّے میں آواز گھومتی ہے، اور اچھا انکرا میں انکرا ایسا رک جاتی ہے، آپ کی زبان اوپر جا کے اٹک جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. کچھ اور ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ان سے بھی ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں. جی رول نمبر 6 جی آپ کچھ کہیں. آپ بول رہے تھے نا اس کو پڑھ کے دکھائیے. جی بیٹا پڑھ کے بتاؤ. انا میں یہ غنہ ہوگا، انکرا میں اخفا ہوگا، تو ان انکرا. پہلے خالی انا بولو. انا ان اور پھر انکرا. انکرا میں نے بھی صحیح بولا ہے. جی چاچا. ان انکرا ٹھیک ہے. جی چاچا. چلو جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. اس میں اسٹوڈینٹس کے لیے میں آسان سا اصول یہ بتا دوں کہ جب آپ غنہ کریں گے نا تو آپ کی جو زبان ہے نا وہ جہاں مرضی لگتی پھرے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ اخفا کریں گے نا تو آپ کی زبان جو ہے وہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے تالو کے ساتھ یا کہیں بھی. تو جب ٹچ نہیں ہوگی نا تو آپ کا اخفا بالکل صحیح ہوگا. انکرا انکرا ان. اب میری زبان ان میں پوری تالو کے ساتھ لگ رہی ہے، لیکن میں انکرا جب بولوں گا تو میں اپنی زبان اوپر تالو پہ لگنے سے بچاؤں گا تو میرا اخفا 100% صحیح ہوگا. انکرا انکرا. تو امید ہے کہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. لیکن جی الحمدللہ ہماری آیت نمبر 19 سورہ لقمان کی اپنے دوسرے رکوع کے اختتام کے ساتھ ہی مکمل ہو گئی ہے. سورہ لقمان کے 2 رکوع الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں تیسرے رکوع کی پہلی آیت جو کہ آیت نمبر 20 ہوگی، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.